अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त पूरी दुनिया में जो इस्लामी स्कॉलर हैं वो खामोश क्यों बैठे हुए हैं, और जो पूरी दुनिया में उलमाए कराम हैं वो खामोश क्यों हैं? उन सब को चाहिए इस वक्त अपना किरदार अदा करें और आवाम को आगाही दें और हुक्मरानों को झंझोड़ें। जितने भी उम्मत मुसलमान के हुक्मरान हैं, जितने इस्लामी ममालिक के हुक्मरान हैं, वहाँ के तमाम उलमाए कराम को और इस्लामी स्कॉलर को चाहिए कि उनके ज़मीरों को झंझोड़ें कि यार तुम कब तक मुसलमानों का खून बहता हुआ देखते रहोगे? सिर्फ़ अपनी अय्याशियों के लिए, अपने मुफाद के लिए तुम अमेरिका की और इसराइल के दोस्त बने बैठे हो। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। जितनी भी दुनिया के हुक्मरान हैं, इस्लामी हुक्मरान हैं, उन सब को चाहिए, उनको अल्लाह और अल्लाह के रसूल का वास्ता इस वक्त इकट्ठे हो जाएं, सर जोड़ें, बैठें और आपस में बातचीत करें और अमेरिका को कहें कि जंग रोक। अगर वो नहीं रुकता तो इन तमाम इस्लामी ममालिक को चाहिए कि एक अपना इत्तेहाद बनाएं और अमेरिका के खिलाफ खुला ऐलान जंग करें। क्योंकि ये दोनों जो समाजी गुंडे हैं ना, अमेरिका और इसराइल, इनका सिर्फ एक ही हल है कि इनको गोली की ज़बान समझ आएगी, इनको प्यार की ज़बान या मुज़ाकरात की ज़बान कभी समझ नहीं आएगी। ये जब चाहें, जिस वक्त चाहें, जिसको चाहें, जहाँ चाहें, जिसके मुल्क में चाहें उसको मार दें। क्योंकि पूरी दुनिया के ऊपर इनके बाप का राज है कि जब चाहें जिसको चाहें मार दें। सिर्फ अफसोस ये है कि हमारे इस्लामी हुक्मरान जो हैं वो बिल्कुल बुज़दिल हो गए हैं, उनमें गैरत ख़त्म हो चुकी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि मोमिन की तो वो मिसाल है जैसे जिस्म अगर एड़ी में कांटा चुभे तो सर तक दर्द महसूस होता है। इसी तरह अगर पूरी दुनिया में कहीं मुसलमान को तकलीफ़ हो तो पूरी उम्मत मुसलमान को उसका दर्द महसूस करना चाहिए। तो ये कैसे मुसलमान हैं जहाँ खून की नदियाँ बह रही हैं, लाशें गिर रही हैं, बच्चे मर रहे हैं, बुज़ुर्ग मर रहे हैं, मगर किसी हुक्मरान को शर्म तक नहीं आ रही कि हमारे मुसलमान भाई मर रहे हैं, हम इन मुसलमानों के लिए कुछ करें। ये लोग तो सिर्फ अपनी अय्याशियों के लिए आते हैं, अपना माल बनाने के लिए आते हैं। ये मुसलमानों की तर्जमानी करने या मुसलमानों के हुक्मरान नहीं हैं। ये कब्ज़ा ग्रुप हैं सब। अब तमाम दुनिया के मुसलमानों को सोचना होगा, समझना होगा, नीचे की जो आवाम है उसको समझना होगा, उसको सोचना होगा, उलमाए कराम को अपना किरदार अदा करना होगा, जो इस्लामी स्कॉलर हैं उनको अपना किरदार अदा करना होगा, आवाम को जगाना होगा, इस सोई उम्मत को जगाना होगा कि खुदा के लिए उठो। ये अगर इसी तरह ये यहूदी और ये ईसाई मिल के इसी तरह मुसलमानों को ख़त्म करते रहेंगे तो एक दिन आएगा कि पूरी दुनिया के मुसलमान इनके आगे ज़ेर होंगे। क्या ये एक मुसलमान बर्दाश्त कर सकता है? सोचो और अपने अपने मुल्क में अपने अपने हुक्मरानों को जगाओ, उनको गैरत दिलाओ। क्योंकि अमेरिका या इसराइल किसी भी मुसलमान मुल्क का दोस्त नहीं हो सकता। वो सिर्फ और सिर्फ मुफाद परस्त हैं। उनकी हर शख्स से दोस्ती होगी अपने मुफाद के लिए होगी। जब वो शख्स सीट पे नहीं होगा तो वो उसको कुत्ते के बराबर भी नहीं समझते। बहुत सारे लोग अपना हाल देख लें। कल तक ट्रम्प साहब उनके दोस्त थे, आज ट्रम्प उनको पूछते तक नहीं है। तो हर हुक्मरान का यही हाल होगा कि जब हुक्मरान बने होते हैं तो ट्रम्प उनका दोस्त होता है, जब हुक्मरानी से ख़त्म हो जाते हैं ट्रम्प उन्हें पूछता तक नहीं है वो मुर्दा हैं या जिंदा हैं। आज भी तमाम दुनिया के हुक्मरानों को अपने ज़मीर को ज़िंदा करें, अपने ज़मीर को जगाएं। जो उनका ज़मीर मुर्दा हो चुका है उसे जगाएं। और आप सब मुसलमानों को इस वक्त चाहिए कि ईरान का साथ दें। सुप्रीम लीडर की शहादत एक छोटी वाक़या नहीं है, उनके साथ जो लोग गए हैं वो भी एक छोटा वाक़या नहीं है। ये मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा वाक़या है। फ़लस्तीन के अंदर बच्चे, औरतें, बुज़ुर्ग, माएँ, बहनें, बेटियाँ, उन सब को कत्ल किया इन्होंने। फिर भी हम नहीं बोले। हमारा ज़मीर कैसे मुर्दा हो चुके हैं, हमारे हुक्मरान कितने जलील और
بے غیرت اور بزدل ہو چکے ہیں۔ یار اسلام میں مسلمان حکمران ہو اور مسلمان پیسرا اور کہیں اور وہ اٹھے نہیں، کیسے مسلمان ہیں؟ آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی نہیں یاد آتی کہ جو انہوں نے مسلمانوں کے لیے کہی تھی کہ مسلمان ایک مومن کی مثال کیا ہے؟ ہمارے تو جسموں سے خون نکل رہا ہے اور سر کو درد ہی نہیں ہو رہا۔ خدا کا واسطہ ہے، اپنا تمام اسلامی ممالک اپنا کردار ادا کریں۔ یہ وقت ہے، اگر اس وقت اسلامی ممالکوں نے اکٹھا ہو کے امریکہ اور اسرائیل کو لگام نہ ڈالی تو اس کے نتائج بہت برے ہوں گے۔ ہر ملک یہ سمجھ رہا ہے کہ کون سا مجھ پہ ہو رہا ہے، کون سا میرا نقصان ہو رہا ہے۔ یہ جو سمجھ رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں ان کو اور سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج نہیں ہو رہا تو کل ہوگا۔ جب تم بھی اس کی نہیں مانو گے تو وہ تمہارے ساتھ بھی ایسا کرے گا۔ کیا تم پھر سے غلام بننا چاہتی ہو ان کے؟ لعنت ایسی سوچ پہ جو غلام بننے والی ہو۔ سعودی عربیہ کو چاہیے، ترکی کو چاہیے، پاکستان کو چاہیے، قطر کو چاہیے، اور جتنے اسلامی ممالک ان سب کو چاہیے مل کے بیٹھیں، بات چیت آپس میں کریں اور سب مل کے ایک لائے عمل طے کریں کہ ان لوگوں کو ہم نے کیسے روکنا ہے اور ان لوگوں کو ہمیں کیسے سبق سکھانا ہے۔ اگر آج ہم اسلامی ممالک آپس میں اکٹھے نہیں ہوتے اور یہ کام نہیں کرتے تو پھر ہم سب اسلامی ممالکوں کا اللہ حافظ ہے۔ میرا رب بھی دیکھ رہا ہوگا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ ایک امتی مر رہا ہے تو دوسرا امتی خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے، اس کے دل میں درد ہی نہیں ہو رہا کہ یہ بھی امتی ہے۔ کل بروز قیامت اللہ اور اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ تم لوگ حکمران تھے اور تم لوگ اپنا کردار ادا کر سکتے تھے مگر تم لوگوں نے نہیں کیا۔ تمہارے کردار ادا کرنے سے بہت سارے مسلمانوں کی جانیں بچ سکتی تھی مگر تم نے نہیں بچائیں، تو تم بھی اتنے ہی مجرم ہو اور اتنے ہی قاتل ہو جتنے امریکہ اور اسرائیل ہے۔ یہ تمام مسلمانوں کو اب سوچنا پڑے گا۔ اور پاکستان سے اپیل ہے میری کہ جس طرح آپ اب دہشت گردوں کی کمر توڑ رہے ہیں اسی طرح توڑتے رہیں تاکہ کوئی بھی دوبارہ اسرائیلی دہشت گرد سر نہ اٹھا سکے۔ اور تمام دنیا کے مسلمانوں سے اپیل ہے، تمام ممالک سے اپیل ہے کہ ان کے جتنے بھی سربراہ ہیں ان اکٹھے ہو جائیں اور ایک لائے عمل طے کریں امریکہ اور اسرائیل کو سبق سکھانے کا۔ اور جب تک آپ ان کو سبق نہیں سکھائیں گے تو یہ سمجھ لو یہ اسی طرح گنڈا گردی کرتے رہیں گے۔ یہ دنیا کے اندر سماجی گنڈا بنے ہوئے ہیں۔ شہباز شریف صاحب نوبل ایوارڈ کے لیے آپ نے اس کو نامزد کیا تھا۔ ایک قاتل، ایک مجرم نوبل ایوارڈ کا حقدار ہے؟ یہ شہباز شریف صاحب آپ بھی سوچیں کہ ایسے گنڈے کو آپ نوبل ایوارڈ دلائیں گے؟ وہ سماجی گنڈا ہے اور مسلمانوں کا قاتل ہے۔ اب ہمیں سب مسلمانوں کو سوچنا ہوگا کیا ہمارے حکمران ان سماجی گنڈوں سے ہی تعلق بنا کے رکھیں گے یا ان کو لگام بھی ڈالیں گے؟ اللہ سے دعا کرو کہ ہمارے جتنے بھی پوری دنیا میں مسلمان حکمران ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں غیرت ڈال دے اور اللہ تعالیٰ ان میں جذبہ ایمانی سچا ڈال دے تاکہ یہ ہر دنیا میں کہیں بھی مسلمان کو تکلیف میں ہے تو ان کو تکلیف ہو، ان کے دل دکھیں کہ نہیں یار ہمارا مسلمان بھائی وہاں تکلیف میں ہے، ہمیں اس کی مدد کے لیے پہنچنا ہے۔ یا اللہ آپ ہی ہیں ان مسلمان حکمرانوں کے دلوں پہ جو زنگ لگا چکا ہے، جو عیاشیاں ان کے دلوں میں بس چکی ہیں، یا اللہ ان کے دلوں کو بدل دے۔ اے اللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ ان تمام دنیا کے مسلمان ممالک کے جتنے بھی حکمران ہیں اے اللہ ان کے دلوں میں تیرا اور تیرے حبیب کا خوف ہو، امریکہ یا اسرائیل کا خوف نہ ہو۔ اے اللہ ان کو ایک مرد مجاہد بنا دے۔ اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں تمام مسلمانوں کو آپس میں اتحاد اور اتفاق دے دے۔
اے اللہ اپنے نبی کے صدقے میں یا اللہ تمام مسلمان ممالکوں کو آپس میں اکٹھا کر دے، اور یا اللہ جو مسلمان ممالک غیر مسلموں سے پیسہ لے کے مسلمانوں کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو نیست و نابود کر دے۔ اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ تو ہی مددگار ہے۔ اے اللہ تو ایران کی بھی مدد فرما۔ اے اللہ غیب سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ان لوگوں کو حوصلہ اور ہمت دے۔ اے اللہ ہم مظلوم کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے حکمران جو ہیں انہوں نے آپ نے تو ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے ہیں، عوام کے بھی ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے ہیں۔ اے اللہ تو ہی ہے کہ ان حکمرانوں کے دلوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کا خوف ڈال دے، ان کے دلوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ڈال دے۔ ان لوگوں نے اسی لیے مسلمانوں کے اندر کچھ مولوی تیار کر کے بھیجے ہیں کہ جو مولوی یہ درس دیتے رہے ہیں ہمیشہ اسلام کا، لیکن انہوں نے نبی کی محبت کا درس نہیں دیا، کیونکہ اسرائیل پوری دنیا کے یہود و نصارہ جانتے ہیں کہ اگر ان کے دلوں سے نبی کی محبت ختم کر دو تو یہ ختم ہو جائیں گے۔ اور آج ہمارے ساتھ وہی ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کم ہو رہی ہے، ہمارے مسلمانوں کے دلوں میں نبی کی محبت کم ہو رہی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہوگی تو وہ ضمیر کہاں سے جاگیں گے؟ مردے ہی رہیں گے۔ وہی ضمیر جاگ سکتے ہیں، وہی ضمیر زندہ ہو سکتے ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ڈالتے، کیونکہ ان مولویوں نے تو یہ کام نہیں کیا، ان مولویوں نے تو یہ خدمت انجام نہیں دی کہ ہم کوٹ کوٹ کے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالیں ان کے، اور یہود و نصارہ کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے ایسے مولوی ہمارے تیار کروا دیے جو ہر وقت فتنوں میں لگے رہتے ہیں، لڑائیوں میں لگے رہتے ہیں، فرقوں میں لگے رہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دور کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ عوام کو بھی سوچنا چاہیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ جو مولوی، جو علماء کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا درس، ان کی محبت کا درس نہیں دیتا تو سمجھ جاؤ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منافق ہے، کیونکہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی تو ہے جو مسلمانوں کو آپس میں جوڑ سکتی ہے اور مسلمانوں کو آپس میں ایک کر سکتی ہے۔ خدا کا واسطہ ہے، جو صحیح علماء دین ہیں ان کو چاہیے کہ ہر مسلمان کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کریں، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے گی تو انشاءاللہ ہم درد محسوس کریں گے، ہم ایک مومن کا درد محسوس کریں گے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی تھی مومن کی، کہ مومن وہ ہے جو ایڑی میں کانٹا چبھے تو سر تک درد ہو۔ تو اسی طرح اگر ہمارے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہوگی تو ہمارے دلوں میں درد ہوگا، اپنے مسلمان بھائیوں کے شہید ہونے کا درد ہوگا، ان سے مدد کرنے کا جذبہ ہوگا، ان کا ساتھ دینے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ تو علماء کرام سے بھی درخواست ہے کہ خدا کے لیے مسلمانوں کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا کرو۔ اللہ تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے نواز دے، اور یہی ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے۔ ہمارے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی تو انشاءاللہ ہم ہر میدان میں کامیاب ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ دشمن ناکام ہو جائے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔